حکومت پر عوام کا اعتبار اور اعتماد نہیں رہا۔ موجودہ حالات میں تو منہ سے یہی نکلتا ہے یہ دور شہباز نہیں ہے آسان، اتنا سمجھ لیجئے، ہری مرچوں کی کلفی ہے اور چوس کے کھانی ہے۔ کہ ایک سال پہلے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں۔ اس کے دور میں آٹا 50 روپے کلو تھا، آج 180 روپے ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جنید سلیم اور آپ سے مخاطب ہوں انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے۔ سر ایک سال مکمل ہو گیا رجیم چینج کو، انفیکٹ کہنا چاہیے سالگرہ ہے آج رجیم چینج کی۔ سالگرہ؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا فلیڈلفیا میں رہتے ہیں؟ سالگرہ کہہ رہے ہیں؟ یار خدا کا نام لو، اگر پوری ایمانداری سے بھی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ورسٹ ایئر تھا پاکستان کا، ورسٹ ایئر انڈاؤٹیڈلی۔ کسی آپ یہ رجیم چینج کے حمایتی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہی بتائے گا کہ پاکستان کی تاریخ کا برا ترین سال گزرا ہے، اور ابھی گزرا بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، پورا گزرا بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پتہ پرابلم کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کا برا ترین سال کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ مہنگائی نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اس لیے نہیں کہ ڈالر بہت اونچا چلا گیا، اس لیے نہیں کہ بیڈ گورننس نے ریکارڈ توڑ دیے، اس لیے کہ حکومت پر عوام کا اعتبار اور اعتماد نہیں رہا۔ اعتبار اور اعتماد تو دور کی بات ہے، حکومت کے بارے میں لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ اس نام کی کوئی چڑیا اس ملک میں رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ اس بات کو کبھی ٹھنڈے دل سے سوچو گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر تو حکومت کچھ کرتی ہوئی نظر آتی ہے نا تو عوام کا آدھا دکھ درد کم ہو جاتا ہے۔ دیکھو جب آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اور ہوٹل والا آپ کا آرڈر ہی نہیں لے رہا ہوتا اور وہ خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، تو آپ کی بھوک میں اور غصے دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ ٹھیک ہے، سیم از دا کیس وتھ اگر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہو اور آپ کو بری طرح زخمی ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ جناب ڈاکٹر جو ہیں وہ سگریٹ کے کش لے رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والے نہیں ہے، تو آپ کی تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن کہ یار وہ کو دیکھ ہی نہیں رہا، لیکن اگر اس کی نسبت ڈاکٹر آپ کی طرف لپکتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا ایکس رے کرواؤ، کوئی کہتا ہے اس کا فلاں ٹیسٹ کرواؤ، تو آپ کی آدھی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال سے آپ کو بات سمجھا جاتا ہوں کہ اگر آپ کسی گاؤں میں ڈاکو آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب گاؤں کے چودھری کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی گاؤں کا جو چودھری ہے وہ سب سے پہلے بندوق لے کے ڈاکوؤں کے سامنے سینہ تان کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا والی وارث ہمارے سر پہ موجود ہے۔ لیکن اگر ڈاکو گاؤں میں آ جاتے ہیں اور گاؤں کا جو چودھری ہے اس کے دروازے پہ غریب لوگ نوک کرتے ہیں، جا کے زنجیر کھٹکھٹاتے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کا جو چودھری ہے وہ تو اندر مجرا دیکھ رہا ہے، اس تک تو ہماری آواز ہی نہیں پہنچ رہی۔ تو پھر گاؤں کے جو لوگ ہیں نا ان کی دکھ اور تکلیف جو ہے وہ دگنی نہیں، وہ 100 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کو ڈاکوؤں سے زیادہ گاؤں کے چودھری پہ غصہ آتا ہے۔ تو اس وقت پچھلے 1 برس سے اس ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مطلب ان کے سر پہ سائبان نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا پچھلے 1 سال کے دوران آپ حکومت کی جتنی بھی میٹنگز ہیں وہ دیکھ لیں، شہباز شریف کی میٹنگز دیکھ لیں، کہیں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ کہیں پہ نظر آتا ہے؟ یا ان لوگوں کی میٹنگز دیکھ لیں جو ان کو لے کے آئے تھے، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، ان کی ایکٹیویٹیز میں کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو عوام کے دکھ اور درد کا احساس ہے؟ تو اس میں تو رتی برابر بھی کسی کو شک نہیں ہے نا کہ اتنی چیخیں تو 70 سال میں عوام کی نہیں نکلیں
جتنی ان 12 ماہ کے دوران جو ہے عوام نے چیخیں ماری ہیں، اور وہ چیخیں جو ہیں وہ آسمان کے 7 پردے پھاڑ کے میرے خیال ہے نکل گئی ہوں گی۔ وہ کئی دہائیاں پہلے جگر مراد آبادی نے کہا تھا نا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو اس موجودہ حالات میں تو منہ سے یہی نکلتا ہے، یہ دور شہباز نہیں ہے آساں اتنا سمجھ لیجئے، ہری مرچوں کی کلفی ہے اور چوس کے کھانی ہے۔ تو اس 1 سال کے دوران میرا خیال ہے کہ اس ظالم حکومت نے غریب عوام کے ساتھ جو ہے جو سلوک روا رکھا ہے، اس کو سلوک نہیں کہنا چاہیے، اس نے عوام کے ساتھ وہ جرم روا رکھا ہے جس کی پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے وہ ان پہ دفعہ 376 لگتی ہے۔ سر دفعہ 376 مطلب؟ یار تم پاکستان پینل کوڈ پڑھ لینا نا، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ 376 کون سی ہے تعزیرات پاکستان میں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور مطلب ایک لمبی لسٹ ہے، مطلب مہنگائی کا رونا روئیں اور قیمتوں کے آپس میں کمپیریزن شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی 10 سال کے بچے سے لے کے آپ 80 سال کے بابے سے پوچھ لیں، گھر کی خواتین سے پوچھ کے دیکھ لیں، ان کو تو فگرز تک یاد ہو گئے ہوئے ہیں کہ 1 سال پہلے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں۔ تو اس کا تو میرا خیال ہے ذکر کرنا جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، اس لیے بھی وقت ضائع کرنے کے برابر ہے کہ کسی کے کان پہ جوں ہی نہیں رینگ رہی۔ دیکھیں نا آپ کہ یہودی ایجنٹ کے دور میں پیٹرول جو تھا وہ 150 روپے لیٹر تھا، آج ماشاءاللہ 272 روپے پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے والا جو چور تھا اس کے دور میں آٹا 50 روپے کلو تھا، آج 180 روپے ہو گیا ہے۔ کہاں 50 روپے کہاں 180 روپے۔ پھر ادارے تباہ کرنے والا جو غیر ملکی ایجنٹ تھا اس کے دور میں چینی 60 روپے کلو گرام تھی، آج 120 روپے کے جی مل رہی ہے۔ پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ تھا اس کے دور میں گھی 200 روپے تھا، آج 650 روپے ہو گیا ہے۔ ساری باتیں چھوڑو، یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس کے دور میں بجلی جو تھی وہ 17 روپے یونٹ تھی، آج 32 روپے یونٹ ہو گئی ہے۔ 32 روپے یونٹ۔ بجلی نے تو عوام کے کڑاکے نکال دیے، کڑاکے۔ تو مجھے بات یاد آ گئی، وہ شیخ صاحب کو بہت زور سے کرنٹ پڑا ہے تو وہ گھر کے باہر کرنٹ پڑا اور بھاگ کے وہ اندر آیا تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ خیریت سے ہیں نا، کچھ ہوا تو نہیں؟ تو ابا جی جن کو کرنٹ پڑا تھا تو شیخ صاحب کہنے لگے پتر مینو گولی مار ویک یونٹ کنے ڈگے نے۔ سر آپ تو خان صاحب سے وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں، تو کبھی آپ نے وہ ڈائری دیکھی جو لے کے نکلے تھے آخری دن جب رجیم چینج ہوا تھا ان کے ہاتھ میں دوبارہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈائری ہے مجھے نظر تو نہیں آئی کبھی خان صاحب کے ہاتھ میں، خان صاحب نے چھپائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کوئی خاص بات ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ڈائری جو خان صاحب لے کے نکلے تھے وہ تاریخ کے قیمتی ترین نوادرات میں سے ایک چیز ہوگی جو میرا خیال ہے کہ کئی صدیوں تک اس کو محفوظ رکھا جانا چاہیے، وہ تاریخ میں لکھی جانی چاہیے، وہ تاریخ کے تاکچوں میں رکھی جانی چاہیے۔ وہ بہت قیمتی چیز تھی، اور میں بہت سچائی اور ایمانداری اور دل کی گہرائی سے بتا رہا ہوں کہ وہ جو ڈائری تھی وہ جو خان صاحب لے کے نکلے تھے، میرا گمان یہ ہے کہ اس ڈائری میں جو خان صاحب کی حکومت کے پہلے 3 سال جو خان صاحب نے دیواروں سے ٹکریں مار مار کے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مغز ماری کر کر کے جو سیکھا تھا، اور پھر آخری 6 ماہ اپنی حکومت کے جو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا تھا، حکومت کو پٹڑی پہ ڈال دیا تھا، گورننس کو ایک ٹریک پہ ڈال دیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس ڈائری میں وہ تمام نسخے موجود تھے۔ اور دعا کی جانی چاہیے کہ خان صاحب جب دوبارہ اقتدار سنبھالیں تو خان صاحب کے ہاتھ میں وہی ڈائری دوبارہ آئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی سیاہ رات تھی، میں کہتا ہوں کہ وہ بڑی مبارک رات تھی۔ اگر وہ مبارک رات نہ آتی جس رات خان صاحب وہ ڈائری لے کے نکلے تھے تو اس قوم کو نہ جانے اگلی کتنی صدیوں تک کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہی نہ ہوتی، نوجوان نسل کو اپنے حقوق کا نہ پتہ چلتا، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔
اسے ایک ڈائری لے کے نکلنے سے پتہ چل گیا لوگوں کو 1 سال کے اندر اندر کہ سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے. اور یقین کرو کہ میں تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتا ہوں اس سرزمین پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رات عطا کی تھی جب اس ملک کو، تو اسی لیے عطا کی تھی کہ یہ قوم بن جائے، یہ قوم کسی طرح قوم بن جائے. سر راجہ ریاض نے تو اس ڈائری کا بڑا مذاق اڑایا تھا اس وقت. تو راجہ ریاض کا پورے پاکستان نے مذاق اڑایا ہوا. راجہ ریاض کی بات سن کے نا مجھے وہ ایک، آپ کو پتہ نہیں تاریخ سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب سقراط کو زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا تھا تو اس کے سارے شاگرد جو تھے وہ انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا تھا، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا تھا. تو پھر اس وقت سقراط نے کہا تھا کہ گھبراؤ نہ، یہ سزا جو مجھے مل رہی ہے زہر کا پیالہ پینے کی، یہ سزا تو کچھ بھی نہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کئی 100 سال کے بعد پاکستان کے نقشے کی طرف غالباً اشارہ کر کے سقراط نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس سے کئی 1000 گنا سخت سزا دیکھنے میں آئے گی. تو اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ جی کون سی سزا؟ تو اس وقت سقراط نے کہا تھا کہ جب وہ مسلم لیگی رہنما بھی راجہ ریاض کو نہیں پہچانیں گے جن کے لیے اس نے بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. سر آج کی آخری بات پہ ختم کریں پھر. آج کی بھائی جان آخری اور چھوٹی سی بات یہ ہے، برباد ہے سارے کوئی آباد نہیں ہے، برباد ہے سارے کوئی آباد نہیں ہے، کوئی بھی تو اس دور میں دلشاد نہیں ہے. قاتل کو بھی ڈر سے کوئی قاتل نہیں کہتا، قاتل کو بھی ڈر سے کوئی قاتل نہیں کہتا، پر کاٹنے والا بھی تو صیاد نہیں ہے. ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینیں، ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینیں، سر کتنے اتارے ہیں اسے یاد نہیں ہے. وہ جس کے در و بام فلک بو سے فخری، وہ جس کے در و بام فلک بو سے فخری، اس قصر کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.